Why do you say that scientists negate the idea of God? They don't. They say God doesn't matter to us. He could be there, could not be there. There could be jinns, there could not be jinns. Who knows? It's what we do with matters of prediction. And in this matter, all religions, every single religion has had nothing useful to say about science. Not one little bit. Look, you guys have heard from the very beginning that this is in this holy book and that is in that holy book. Or we foresaw the Big Bang 2,000 years ago or 1,400 years ago. Sab theek hai, okay. But give me a prediction, give me a machine, give me a theory that's testable. And I say zilch, zero. So in that sense, we scientists are very happy with God. We say one God, or as the Hindus say 5,000 gods, all okay with us. No problem at all. You believe your thing, they believe their thing, no problem. But we're not going to burn the midnight oil worrying about how to get God into our equations. کہ سائنس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ پریڈکٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی کہ آپ کی ریلیجن کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے، مشین نہیں ہے جو پریڈکٹ کر سکے. دیٹس زیرو اینڈ آل دیٹ. سو لیٹ می پٹ اٹ دس وے ٹو یو. ایک درزی ہے، وہ کپڑے سیتا ہے، اور ایک دن وہ سوچے کہ یار کسی مذہبی کتاب میں کپڑے سینے کا طریقہ نہیں لکھا ہوا. یو نو واٹ، گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ. ایک آدمی بھٹے پہ کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے یو نو واٹ، کسی بھی ریلیجیس کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اینٹ کیسے بنائی جاتی ہے. یا اٹ مسٹ مین کہ گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ. مذہبی کتابوں کے اندر پریڈکشنز، ایون دو پریڈکشنز ہیں. میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اب یہ آرگومنٹ دیتے ہوئے سوچا کہ اب تک جو آپ مقدمہ لے کے آئے ہیں اس کے اندر آپ کتنا بڑا ایک ہول کریٹ کرنے جا رہے ہیں. سو لیٹ می میک the case for it. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس میں پریڈکشنز ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ پریڈکشنز دے رہے ہیں وہ پریڈکٹیبل ہے. اور پریڈکٹیبل چیز کون سی ہوتی ہے؟ جو انٹیلیجنٹلی ڈیزائن ہوتی ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ ٹو انڈرسٹینڈ؟ مثال کے طور پہ اگر ایک بلڈنگ، ان کے نزدیک تو بگ بینگ، ایون دو دیر از نو بینگ ان دیر، بٹ اسٹل ان کے نزدیک تو یہ ہے نا کہ یہ ایک حادثہ ہے، انفجار عظیم ہے جس کے بعد یہ کائنات کی تخلیق ہوتی ہے. سو نتھنگ شوڈ میک سینس ان دی یونیورس، ہر چیز بکھری ہوئی ہونی چاہیے اینڈ سو فورتھ. سو لیٹ اس سے کہ ہم اس کی انالوجی کے طور پہ ہم دو کاریں استعمال کرتے ہیں، دو گھر استعمال کرتے ہیں. ایک حادثے میں تباہ شدہ گھر اور ایک اچھے طریقے سے بنا ہوا گھر جو اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. ان دونوں میں سے ہم اگر انجینئرز کو بلائیں اور کہیں کہ ان دونوں گھروں کو آپ اینالائز کرتے جائیں اور ساتھ پریڈکشنز کرتے جائیں، دیر وڈ بی اونلی ون ہاؤس جس کے بارے میں آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، دوسرے کے بارے میں آپ نہیں کر سکتے. اور جس گھر کے بارے میں کر سکتے ہیں وہ گھر ہے جو کہ انٹیلیجنٹلی ڈیزائنڈ، انٹیلیجنٹلی کریٹڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس کی میجرمنٹ ایک سائڈ سے کرنا شروع کریں گے، پہلے اس پلاٹ کی کریں گے، پھر اس زمین کی کریں گے، پھر آپ اینٹ کا سائز دیکھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا گھر کا جو پلاٹ کا ایریا وہ کور ہوا ہے، ایک اینٹ کتنی ہوتی ہے. یو کین میک اے پریڈکشن کہ اس میں اتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. وائی؟ بیکاز ساری اینٹیں انٹیلیجنٹلی لگی ہوئی ہیں. اس کے اندر کتنا سیمنٹ استعمال ہوا ہے، یو کین پریڈکٹ دیٹ. اس کے اندر باقی جیسے جیسے آپ اندر چلتے جائیں ٹائلز کتنی لگی ہوئی ہیں، بیکاز اٹ از انٹیلیجنٹلی رینڈرڈ انٹو ریالٹی، دیئرفور یو کین میک دی پریڈکشنز. دوسرا گھر ہے جس کے اندر بم پڑا ہوا تھا اور دھماکے سے اس کو اڑا دیا گیا. اب آپ پریڈکشن کرنا شروع کریں کہ اس کی کتنی اینٹوں کے بعد کتنی اینٹیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی. دیر از نو سیٹ پیٹرن، دیر ازنٹ، بیکاز دھماکے میں انٹیلیجنٹلی چیزوں کو تباہ نہیں کیا جاتا. دے جسٹ ہیپن، دے جسٹ بلو اپ. پرویز خود بھوئی صاحب، the very fact کہ آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں that goes against everything that you said up until this point. کائنات کا پریڈکٹیبل ہونا ہی اس کا انٹیلیجنٹلی کریٹڈ ہونے کی دلیل ہے. Oh my God. In several religious school of thoughts, the universe is made for us. Is there any scientific explanation? Are we made for the universe or universe is made for us? Was the universe made for us? I don't think so. I think we just happen to be there. It's quite accidental that
my father married my mother, could have married someone else, I wouldn't be here. You wouldn't be here either. So we are here by accident. And the universe would still be there if I wasn't there, or you weren't there. وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ تو ایسی بھی بات, حالانکہ اس کا ایک ہی جواب ہے, آئی ڈونٹ نو. اب یہ کہنا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو پھر بھی اس بات یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کائنات کیسی ہو رہی ہوتی. بات یہ ہے کہ ہمارے ہونے کے لیے کائنات کو کیسا ہونا چاہیے. پتہ ہے کیسا ہونا چاہیے؟ زندگی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن ہے, اس کی جو پروبیبلٹی ہے, دیٹ از 1 part in 10 to the power of 10 to the power of 123. یہ مذاق نہیں ہے. دین وی ہیو جو ہمارے جو ایٹمز کی جو فارمیشن ہوتی ہے, ستاروں کی ہوتی ہے, اس کے اندر سے کاربن 12 کی جو امیشن ہے, ایوری تھنگ از سو پریسائسلی ٹوگیدر کہ ان میں سے اکثریت چیزوں کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے. تو سوال یہ ہے کہ کائنات کا انجن جس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے, if it were different تو کیا ہم ایگزسٹ کرتے یا نہ کرتے؟ That is the question. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا یہ کائنات ہمارے لیے بنی ہوئی ہے, یہ ہمارے لیے نہیں بنی ہوئی ہے. اس کا بیسٹ آنسر آپ یہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں بھائی, اس کے اندر سرٹن میٹافزیکل چونکہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. دیر فور میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو مٹیریلسٹک کنسٹرکشن جو یونیورس کی ہے میں آپ کو وہ بتا سکتا ہوں, اور وہ میرا کام ہے, اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. انتہائی آنریبل آنسر ہوتا وہ. لیکن یہ کہنا کہ میں تو صرف سائنس کی پریمس سے بات کرتا ہوں, اور یہ کہنا کہ اس کا آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو پھر آپ وہ سائنٹیفک ایویڈنس دے دیں جس سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے. جبکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ صرف ہمارے سیارے کو لائف اکوموڈیٹ کرنے کے لیے 50 سے زیادہ کنڈیشنز چاہیے. زمین کا سائز, زمین کا چاند کے ساتھ ریلیشن شپ, زمین کا سورج کے ساتھ ریلیشن شپ, زمین کا جو ہماری الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ان کی اتنی اسٹرینگتھ کہ وہ سورج کی روشنی کو کتنا روکتی ہیں, کتنا پرمٹ کرتی ہیں, اس کا براہ راست تعلق زمین کے سائز کے ساتھ ہے. تھیا اور پلانٹ ارتھ کا آپس میں کولیجن, اس کے بعد چاند کا وجود میں آنا, پلانٹ ارتھ کا بڑا ہونا. I mean, all these things are amazingly well put together. Unless کہ you are a chancist اور آپ چانسزم پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہاں بس یہ اربوں سالوں سے کھربوں unconnected accidents ہو رہے ہیں, sure, no problem. That's not science. That's not rational. It's not rationality. And that's the point you need to understand. Life is about reproduction, and the prokaryotes were reproducing themselves. Theory. Right from the outset, پہلی بات جو انہوں نے فرمائی کہ life is all about یعنی کہ reproduction, اور prokaryotes پہ بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو reproduce کر رہے تھے. But why life should be reduced to reproduction? آپ لوگوں کا تو خیال ہے کہ زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. جس زندگی کا مقصد نہیں ہے وہ خود کو reproduce کیوں کرے گی؟ اور سائنٹیفکلی اسپیکنگ آپ تو کہتے ہیں نا we are people of science. Tell me with one shred of evidence کہ زندگی جو ہے it's all about reproduction. اس کا سائنٹیفک ایویڈنس کیا ہے؟ یہ آپ کی assertion ہو سکتی ہے, یہ آپ کی فلسفی ہو سکتی ہے, یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے, یہ سائنس نہیں ہو سکتی. بیکاز اٹ کین ناٹ, کیونکہ اس سے آپ کہتے ہیں نا کہ زندگی کا اگر مقصد ریپروڈکشن ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے جو تھاٹ پروسیس ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں. کیا زندگی کا تھاٹ پروسیس ہوتا ہے؟ کیا زندگی انڈیپینڈنٹلی یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ میں نے خود کو بس کاپی کرتے رہنا ہے, ریپروڈیوس کرتے رہنا ہے؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو اس کا سائنٹیفک ایویڈنس چاہیے. ڈو یو ہیو اینی؟ آنسر از نو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اس کے باوجود ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ زندگی کی ایک مٹیریلسٹک یعنی کہ مادی انٹرپریٹیشن پیش کرتے ہیں. اس کے باہر یہ جا ہی نہیں سکتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیونڈ دیٹ. ان کے نزدیک زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میننگ ڈزنٹ اپلائی ٹو لائف. all we have is just ایک ایسی مٹیریلسٹک زندگی جو خود کو ریپروڈیوس کر رہی ہے, and that's it. اور اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو آپ جاہل لوگ ہیں. کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تھیوری کا مطلب کیا؟ انفارچونیٹلی اردو ہیز نو پراپر ورڈ فار تھیوری. نظریہ کہتے ہیں. ارے یار میرا نظریہ, تمہارا نظریہ, نقطۂ نظر کی بات ہے. نو, in science theory is something solid. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ نیوٹنز theory of motion, theory of gravitation. بھائی اتنی مضبوط چیز ہے کہ 400 سال کے بعد اس میں ذرا بھی ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. I mean, did general theory of relativity did not happen to you? You don't know کہ اس کے اندر ہمیں کیا تبدیلی کرنی پڑی ہے.
کسی زمانے میں جو جیو سینٹرک ماڈل ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے. کسی زمانے میں ایٹرنل یونیورس کی بات ہوتی تھی. سائنٹیفک بیسس پہ تھیوری یہ تھی کہ جو یونیورس ہے یہ ایٹرنل ہے, ہمیشہ سے ہے. بٹ فرام 1920s آنورڈس وہ تھیوری بھی چینج ہو گئی ہے. نیوٹن کے میکینکس میں نے بتائے ہیں. اسٹیٹک یونیورس تھیوری ایک ہوا کرتی تھی, وہ چینج ہوئی ہے. بایولوجی کے اندر اسپونٹینیس جنریشن کی تھیوری ہوا کرتی تھی, اپ ڈیٹڈ. ایوولوشن کے آپ لوگ بات کرتے ہیں, ایوولوشن میں کتنی تبدیلی ہو چکی ہے. آپ کے اپنے ڈارونزم اور نیو ڈارونزم میں کتنا زیادہ فرق ہے. لوگ جو لمار کی تھیوری تھی, میں آپ کہہ سکتے ہیں نہیں وہ اس کو میں تھیوری نہیں مانتا, خیر وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, اس میں آپ سے بحث نہیں کروں گا. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ آپ کی اپنی ایوولوشن کے اندر اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں, تھیوری اتنی دفعہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے, اینڈ یو تھنک کہ تھیوری جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. نو, آئی جسٹ ڈونٹ نو کہ میں کیسے چیز ایکسپلین کروں آپ کو سر, کہ تھیوری وہ چیز ہوتی ہے جو بنیادی طور پہ بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیکٹس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ایکسپلین کرتی ہے, لیکن وہ جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ ہماری کرنٹ ڈسکوری کی بیس پہ ہوتے ہیں, وچ مینس کہ ہماری ڈسکوریز چینج ہو سکتی ہے, وچ مینس کہ ہم جن کو فیکٹ سمجھ رہے تھے وہ اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں, دیر فور ہمیں نئی تھیوری کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے سائنس کی بیوٹی ہے یہ کہ اس کے اندر کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے. I'm genuinely worried about your students جن کو آپ ایسی باتیں پڑھاتے رہے ہیں کہ تھیوری کبھی چینج نہیں ہوتی ہے. Because it's all so solid. And yet the science haters in this country and elsewhere, they say, پرے کرو, یہ خطرناک ہے. ارے کیوں خطرناک ہے؟ کس چیز سے ڈرتے ہو؟ سائنس سے ڈرتے ہو تو اپنے موبائل توڑ دو. اسی پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو میں نے سائنس کہہ دیا ہے, جس کو ہم سائنس کہتے ہیں, آپ اس کو مانو ورنہ اپنے موبائل فون توڑ دو. Here is a thing. اگر ہر طرح کی فیری ٹیل کو اگر آپ سائنس ماننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آغا وقار صاحب سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مان جائیں ان کی بھی بات کو بھی. ان کی وہ خالص سائنس کی بات کر رہے ہیں نا, یعنی کہ ان ٹرمز آف جو اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں, جو میکنزمز ایکسپلین کر رہے ہیں. میں ان کے کام کو تفصیل سے نہیں جانتا, آئی ڈونٹ نو ان کا کام ٹھیک ہے غلط ہے, میری اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کا کام سائنس نہیں ہے, اٹس ناٹ سائنس. But then the question is کہ پھر آپ خود جو مان رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پہ سائنس کا لیبل لگا دیا جب وہ سائنس نہیں ہوتی, تو پھر آپ نے نظریہ ارتقاء کے لیے آرگیو کرنا ہے. آپ اسے گیون کنکلوژن کے طور پہ نہیں لے سکتے ہیں. وی آر ناٹ سائنس ہیٹرز, یو آر سائنس ہیٹر. کہ آپ ایک ایسی چیز ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ آپ ثابت تک نہیں کر سکتے, اسے کہتے ہیں کہ یہ سائنس ہے. وی آر پرو سائنس, یو آر اینٹی سائنس. آپ عام طور پہ لامارکین ایوولوشن کو نہیں مانتے ہیں, کلاسیکل ڈاروینین ایوولوشن کو نہیں مانتے ہیں, تھیسٹک ایوولوشن کو نہیں مانتے ہیں, آئی ڈی والوں کو نہیں مانتے ہیں, صرف نیو ڈارونزم کو مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی آپ نہیں مانتے نا ان کو ہم بھی نہیں مانتے. We just add one more to it. That's it. اگر ایوولوشن کو نہ ماننا سائنس ڈینائل ہے تو پھر ڈارونزم کو نہ مان کے آپ لوگ بھی سائنس ڈینائی کر رہے ہیں. Don't put that on us. That's on you. آرگو کریں اپنی نیو ڈارونزم کے لیے. We will have something to talk about. یہ ظلم نہ کریں کہ جس چیز کو آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو جاہل کہنا شروع کر دیں. You know, we didn't come from the apes. This is wrong. But we came from the common tree that led to apes, to Homo sapiens, and the branching, who knows where it will go. But all these are tied into this tree over here. So it's branching and branching and branching, which has led to this. In some places, Pakistan included, they say that their sensibilities are offended when this sort of picture comes around. But I'm not offended. ہاں اگر کوئی کہے مجھے کہ تمہارے دادے کا دادا کا دادا کا دادا پشت اوپر لینا بندر تھا, ٹھیک, what's the problem? سائنس یہ کہتی ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. یا پھر آپ اسے بھی انکار کریں کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ملاپ سے پانی بنتا ہے, انکار آپ کریں, بے شک جتنا بھی کرنا ہے کریں, بٹ سائنس از سائنس. But science is science. And guess what is not science? Not science is not science. جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو سائنسی طور پہ ثابت تو کر دینا, جس از جسٹ اے پریزمپشن کہ یہ جو ایسٹرالوپیتھیکس جو آپ نے ہمیں دکھائے کہ یہ ہمارے فور فادرز ہیں. I mean, there is nothing in scientific literature جو ہمارا اس کے ساتھ کوئی ایک کریڈیبل کنیکشن جوڑتے ہوں. May have been, must have been وغیرہ وغیرہ کی ویگ ڈسٹنٹ لینگویج استعمال کر کے
एक कहानी है, but what is, I mean, how do we falsify that story? That is the question we need to ask. Even जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं उसके भी सिर्फ 40% हड्डियां निकली और वो भी कम होगी, बाद में पता चला एक हड्डी किसी और की थी, बाकी सारे का सारा खुद ही रिकंस्ट्रक्ट करके ब्यूटीफुल कहानी, देयर यू गो, दैट्स लूसी, यहाँ से आप सारे इवॉल्व हुए हो. Now it doesn't. You know how do we know that? Well, we know that इसलिए कि आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है. आप सर्कुलर रीजनिंग पे जाते हैं, यानी कि ये जो आपने कहानी घड़ी है, आपसे मुराद परवेज खुदबोए साहब नहीं, जितने भी डार्विनिस्ट हैं, जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, किस बेस पे? Oh, we have fossils. Oh, we have some decayed genetic material. और उसकी बेस पे हम कहते हैं कि evolution. ये बात मैं बड़ी दफा कह चुका हूं कि why does it have to be evolution? It can be perfectly something else. It can be God. कि मुख्तलिफ जो हमें ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं, खुदा ने इनको अलग-अलग से बनाया. मैं ये आर्गुमेंट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इसी डेटा के ऊपर कोई भी इंटरप्रिटेशन अप्लाई की जा सकती है. ना आप कह सकते हैं कि वो खुदा है, उसका साइंस से क्या लेना देना, क्योंकि वो मेटाफिजिकल क्लेम है. इवोल्यूशन भी मेटाफिजिकल क्लेम ही है, बिकॉज आपने नेचर को खुदा का दर्जा दिया हुआ है, बिकॉज योर नेचर हैपेंस टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू प्रिडिक्ट कि कौन सी जो म्यूटेशन है बेनिफिशियल होगी. साइंस 101 राइट, सदके जामा साइंस दे. दिस इज बेसिकली हाउ यू ऑपरेट. तो ये सर्कुलर रीजनिंग है कि आप फॉसल से इवोल्यूशन को साबित कर रहे होते हैं और इवोल्यूशन से फॉसल को जस्टिफाई कर रहे होते हैं. देयर कुड बी एनी अदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. तो ये किस्सा है, ये कहानी है, सारा कुछ है, बड़ा अच्छा है, लेकिन ये साइंस नहीं है. पता है हमें कैसे पता कि ये साइंस नहीं है? इसलिए कि किसी भी ऐसे दावे के ऊपर हमें, जब हम देखना चाहते हैं ना कि ये साइंस है या नॉन साइंस है, तो उसके ऊपर पोपेरियन टेस्ट, जो कि फॉल्सिफिकेशन का टेस्ट है, वो अप्लाई करते हैं. अगर उस दावे को आप फॉल्सिफाई कर सकते हैं, इट इज साइंस. अगर नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट साइंस. मूव ऑन. न एवोल्यूशन में तरमीम करने की जरूरत पड़ेगी. कि वो कह रहे हैं कि ना ही इवोल्यूशन में हमें कोई चेंज करना पड़ेगा या कोई इस तरह की बात. सिंस व्हेन दैट इज साइंस? ये साइंटिफिक माइंडसेट लग रहा है आपको? कल डेटा चेंज हो जाता है, आपको करनी पड़ जाएगी, बट यू वोंट डू इट, क्योंकि आपका अकीदा है, ये ईमान है, ये एक मेटाफिजिकल क्लेम है, ये साइंस नहीं है. यही तो बात हम आपसे बार बार कहते हैं कि साइंस को साइंस रहने दें, उसको मटीरियलिज्म, उसको साइंटिज्म, उसको बाकी जो इज्म इस तरह के हैं, उनको साइंस की आड़ में स्मगल करना बंद करें. इनफ इज इनफ. फिल्टमैन को जब लोग नहीं मानते थे, उनको कहा जाता था कि आप लोग एंटी साइंस हैं. क्या निकला? फ्रॉड. नेब्रास्का मैन, जब उस पे लोगों के कंसर्न थे, जो नहीं मानते थे, क्या कहा जाता था? एंटी साइंस. हेकल्स एम्ब्रियोज को जो लोग नहीं मानते थे, उनको क्या कहा जाता था? ये भी एंटी साइंस हैं. आर्क्योरैप्टर, जिन लोगों के कंसर्न थे, उन्हें क्या कहा जाता था? साइंस हेटर्स, साइंस डिनायर्स. क्या निकला? सारे के सारे फ्रॉड निकले, सारे के सारे. मैंने अपनी इवोल्यूशन सीरीज बनाई है, उसके अंदर पूरी किस तरह की है इस तरह के फ्रॉड्स के ऊपर. आप लोग फ्रॉड को भी साइंस कहते हैं, और जो आदमी कहता है कि नहीं हमें इस पे कंसर्न है, उसे कहते हैं आप लोग साइंस डिनायर हैं. ओ भाई, हम मटीरियलिज्म डिनायर हैं, नहीं मानते मटीरियलिज्म को हम. मतलब मटीरियलिज्म की एक साइंसी अहमियत है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन मटीरियलिज्म को ही साइंस नहीं मानते हैं. मटीरियल जहां को साइंस के जरिए एक्सप्लोर करना वो अच्छी बात है, लेकिन उसको उस पर रिड्यूस कर देना ये जहालत है. Is there an answer for where quarks came from, and how do we know that quarks exist? Okay. क्वार्क्स के बारे में सवाल है कि जो मेरा है, दो सवाल है, लेकिन जिस सवाल पे मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि जो क्वार्क्स हैं ये कहाँ से आते हैं. राइट. अब हमारे फिजिसिस्ट साहब का आप जरा जवाब मुलाहिजा फरमाइए. What we definitely know is the expanding universe, which when extrapolated backwards makes things extremely, extremely hot. We know from our experiments that neutrons and protons exist. And within those neutrons and protons, as I tried to explain, we have seen quarks. But those quarks are bound inside neutrons and protons and other hadrons. So at the physics that we understand is valid until the first millionth of a second of the universe, but not valid for the first billionth of a second. So where did the quarks come from? Probably from vibrations of what are called superstrings. मैं क्या कहूं मैं, I mean, he's a physicist.
سوال اس بیٹی کا یہ ہے کہ یہ کہاں سے آتے ہیں. پہلے پوری ایک گول جلیبی پوری بنا کے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ پروٹونز یا فائن ایوری بڈی نوز کہ وہ کہاں پہ ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ آتے کہاں سے ہیں. جب اس حصے کی باری آئی تو موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ شاید وہ سپر سٹرنگز کی وائبریشن سے آتے ہیں. پروبیبلی, ناٹ ایون پاسبلی, پروبیبلی. پاسبلی اور پروبیبلی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پاسبل ایک کسی بھی چیز جو ممکن ہوتی ہے اس کو پاسبل کہا جاتا ہے, لیکن پروبیبل وہ چیز ہوتی ہے جو ممکن کے ساتھ ساتھ ہونے والی لگتی بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ تھیوریٹیکلی ممکن ہے, بلکہ یا اٹس گڈ چانس کہ یہ ہو بھی جائے. تو مثال کے طور پہ کیا یہ پاسبل ہے کہ کل ساری دنیا کے حکمران اکٹھے ہو جائیں اور دنیا کے عوام سے معافی مانگے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا, بلا وجہ جنگیں کرا کے آپ کی اکانومیز, آپ کی فیملیز, آپ کے گھر توڑ رہے تھے, ایک دوسرے کو لڑا رہے تھے آپس میں. کیا یہ پاسبل ہے؟ یا شور, تھیوریٹیکلی یہ بات پاسبل ہے, لیکن کیا یہ ہونے والی لگتی ہے؟ مینس کہ کیا یہ پروبیبل ہے؟ نوپ. یہ فرق ہوتا ہے پاسبل اور پروبیبل میں, یعنی کہ جو پروبیبل ہے وہ صرف پاسبل نہیں ہوتا, اس سے زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. سو ان دس کیس ہمارے جو فزسسٹ صاحب ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوارکس ہیں یہ پروبیبلی سپر سٹرنگز کی وائبریشن سے آتے ہیں. پرابلم, سپر سٹرنگز ایک میتھمیٹیکل کانسٹرکٹ ہے, وہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. And again, I like to emphasize that he is a physicist. He is a physicist. And he can't even answer a simple question. اب جس کا جواب صرف ایک ہے. At this stage, we don't know. Pure science. Humility in that. Acceptance of lack of knowledge. Important features ہیں یہ science کے. Yeah, thank you for the insightful talk. So, in a similar vein to what these people asked, one question that I struggled a lot with as a teenager was like, why do I exist? You know, so something that maybe if it's in the realm of science, could science answer why or maybe how is there something rather than nothing? You know, یہ بھی تو سکتا تھا کہ یونیورس نہ ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. تو ایسا کیوں ہے کہ یونیورس ہے? Is there a scientific answer to this? No, there's no answer. There's no reason for me to exist. I happen to be. Did I ask somebody? Did I ask my parents to produce me? No. I just was I. What is my purpose? اب یہاں تو یہ بات آتی ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو جنت جانا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک آسودگی خوشی کی زندگی گزارنی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ہم نروانا کی امید کرتے ہیں. تو یہاں نقطۂ نظر کی بات آتی ہے. So if you ask me from a scientific point of view, is there a purpose of life? I will say no. There is no purpose to life that science knows about. Right, there is no purpose to life scientifically speaking. Well, اگر scientifically speaking آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں, اور میں اس میں مارجن بھی دینا چاہوں گا because انہوں نے دعویٰ کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ that science is aware of. I mean, okay, fine, یہ ایک respectable position ہے کہ آپ کہیں کہ وہ سائنس کو نہیں پتا, but then you have to also explain کہ جس کو آپ سائنس کہہ رہے ہیں وہ actually materialism ہے, وہ سائنس نہیں ہے. That's another thing you need to explain to people. کیونکہ زندگی کا مقصد, اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پرویز ہود بھائی صاحب کنسسٹنٹلی سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتے, کبھی کبھی کر دیتے ہیں لیکن عام طور پہ نہیں. یہاں پہ جو سوال تھا یہ ایک فلسافیکلی بڑا پروفاؤنڈ کویسچن ہے کہ وائی از دیر سم تھنگ رادر دین نتھنگ. کہ آخر کار ایسا ہے ہی کیونکہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں ایگزسٹ نہ کریں. اس کا پتہ ہے کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے کہ آئی ڈونٹ نو ریئلی. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ناؤ دیر از نو پرپز ٹو لائف. You can't make a knowledge claim because this is an epistemic status you assume when you say there is no purpose to life. اور جب آپ ایک epistemic status کو assume کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پھر knowledge, یہ knowledge claim ہے نا, تو اس کے پیچھے evidence ہونا چاہیے کہ on what basis can you make this assertion کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ نے اپنا مقصد کیوں بنا لیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے پھرے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ اگر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے then why do you think کہ جو ریلیجن والے لوگ ہیں ان کے بارے میں جو آپ کا جو رائے رکھتے ہیں, جو باقی چیزیں ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں, all you have to say is کہ لوگ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, موجیں کرو, جو مرضی کرو, I don't even care. زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ پریڈکشنز کیوں کرتے ہیں؟ Why do you do physics? Why chemistry? Why create things? For what possible reason? Imagine that کہ ایک یونیورس کے پروسیسز کو سمجھنے کے لیے, یعنی کہ پرپس طے ہو گیا کہ یونیورس کا جو ہم نے جو پروسیسز ہے وہ سمجھنے ہیں.
इस पर्पस को फिल करने के लिए हम कई सब पर्पसेस क्रिएट करते हैं, पार्ट ऑफ विच इज एजुकेशन, टेक डेवलपमेंट, वो मशीनें, ये सारे के सारे मकसद से भरी हुई चीजें बना के फिर हम कहते हैं कि कोई मकसद नहीं है. Why bother? Why bother? It's no reason. Just move on with, whatever you think life should be. आगे बढ़े. This is pretty general, but why do you think that there are no Muslim philosophers nowadays? Well, they never were. Right. Name me one Muslim philosopher. ओके, इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ. आगे इन्होंने वो फाराबी वगैरह में चले गए, लेकिन ये दिस इज अ गुड पॉइंट वेयर वी कैन स्टॉप. बेटी हमारी बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अब मुसलमान फिलोसफर क्यों नहीं है. नाउ दिस क्वेश्चन सीम्स टू सजेस्ट कि हमारी इस बेटी को के पास शायद कंटेम्प्रेरी नॉलेज नहीं है कि आज दुनिया में कितने अच्छे मुस्लिम फिलोसफर्स हैं. बट फॉरगेट दैट, ठीक है, उनको नहीं पता, उन्होंने सवाल किया, उनको जवाब दिया जा सकता था कि भाई ये फिलोसफर्स हैं. लेकिन हमारे फिजिसिस्ट साहब क्या फरमा रहे हैं? फिजिसिस्ट साहब हमारे ये फरमा रहे हैं कि इसलिए कि इस्लामी दुनिया में कभी भी कोई फिलोसफर नहीं गुजरा है, नेम मी वन. ये जनाब फरमा रहे हैं. तो मुसलमानों, हियर इज अ न्यूज ब्रेक टू यू, अ न्यूज फ्लैश टू यू, कि पिछले 1400 साल में एक फिलोसफर भी नहीं गुजरा है आप में. एंड दिस मैन वांट्स टू बी टेकन सीरियसली. जिसको ये भी नहीं पता कि लाइबनिज की पोजीशन और इशारी पोजीशन व्हेन इट कम्स टू ओकेजनलिज्म, या लाइबनिज को भी छोड़ दे, ह्यूम ज्यादा फेमस है. ह्यूम की और इशारी पोजीशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. वन हैज टू बी अ फिलोसफर, इसलिए कि वो वेस्ट में है, दूसरा हमारा अपना आदमी है. यार छोड़ो यार, मुसलमान है, वो फिलोसफर हो सकता है. दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद. फराबी से 1000 इख्तलाफात आपको हों, लोगों को होते हैं फिलोसफर से इख्तलाफ. Farabi is the man who actually decoded Greek philosophy. He is the man who is credited for that. अब आपके नजदीक क्या मुझे एक फिलोसफर के बारे में बताओ? You know what? एक फिलोसफर का आप कह रहे हैं, मुझे बताओ. मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाई है. ये मैं जो पुराने फिलोसफर है ना, मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, जिनको दुनिया, फिलोसफी की दुनिया में जो इज्जत की निगाह से देखती है. आपके फेवरेट अल-ग़ज़ाली, he was a philosopher because he was part of the philosopher movement, or philosopher सारे philosopher नहीं होते, but I'm talking about a movement which is which deeply engaged with philosophy. So he was one. उसके बाद even Ibn al-Qayyim, who came up with an idea of mixing theology with philosophy. So उन्होंने philosophical चीजें theology के अंदर create करना शुरू की. Nature of hell, उसकी age, so on and so forth. Then we had अशारी, मैंने आगे आपको बता दिया. फराबी का मैंने जिक्र कर दिया. इब्न रुश्द, I have a lot of disagreements with him. आगे आपने उनका जिक्र भी किया, मैं उस पर आता हूँ. But he was a philosopher. He was an intelligent guy. कोई शक नहीं है इसमें. इब्न सीना, गजाली और इब्न सीना में से आप चूज करेंगे हमेशा इब्न सीना को, कि गजाली ने इब्न सीना की तकफीर की हुई है. लेकिन एट द सेम टाइम, अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, गजाली ने एक ओकेजनलिज्म को अगर कंसीड किया तो इब्न सीना की वजह से किया. ना मैं इस पर कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि जहालत को एतमाद के साथ मैं लोगों के तक पहुंचाऊं. मैं कह रहा हूं कि अगर छोड़ा, बिकॉज देयर इज ऑल्सो एविडेंस अवेलेबल कि गजाली ने कभी भी ओकेजनलिज्म को नहीं छोड़ा था. बट देयर आर पीपल हु बिलीव कि उन्होंने छोड़ दिया था. लेकिन जो समझते हैं कि उन्होंने छोड़ा था, टू देम गजाली कंसीडर्ड ओकेजनलिज्म बिकॉज ऑफ इब्न सीना. दैट्स प्योर फिलॉसफी वी आर टॉकिंग अबाउट. आप कहते नेम मी वन, जस्ट वन, राइट. चले, ये तो हो गए हमारे बहुत ही पुराने ज़माने के. अब नए ज़माने के जो फिलोसफर हैं, अहद हाजिर या पिछले कुछ अरसे के, इकबाल, जिन्हें आप कहते हैं नहीं वो फिलोसफर नहीं था, इसलिए कि आप लोगों की आदत है कि फिलोसफर तो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकते ना. हालांकि मैं जब आप इकबाल की बात करते हैं तो इकबाल को ऐसा नहीं है कि आपको इकबाल अच्छा नहीं लगता तो वो एक और चीज़ हो जाती है. देयर आर पीपल, डीपली एजुकेटेड पीपल, राइट. मिसाल के तौर पे आर ए निकलसन एंड आर्बरी एंड गिब ये कोट करते हैं इकबाल के फिलोसॉफिकल वर्क को. तो वही इकबाल जो स्कॉलास्टिक फिलोसफी के 3 मेजर जो सब ब्रांचेस हैं, आर्गुमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे ब्रांचेस नहीं मुझे कहना चाहिए, आर्गुमेंट्स जो हैं,
फिलोसॉफिकल बेसिस पे इकबाल उनको रिफ्यूट करते हैं, जो वो आर्गूमेंट्स जिनको आमतौर पे मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इकबाल यहाँ पे कि इस्लाम मुसलमान इसकी कोई तफरीक ही नहीं दे रहे हैं। तीनों आर्गूमेंट्स, देयर इज the ontological argument, the cosmological argument, the contingency argument. इकबाल इसको एक तरफ स्वीप करते हुए he goes to Kant and believes that the moral argument is much more profound than any of those because they actually give us contrivers, not creators. Pure philosophy. Can you disagree with Iqbal? Sure you can. But on these bases, ये जो चीज़ें मैंने कही हैं, I'm very sure हुद बॉय साहब को समझ भी नहीं होगी इन चीज़ों की, लेकिन जो आदमी इस पे तबसरा कर रहा है वो इनके नज़दीक फिलोसफर ही नहीं है। चलें, इकबाल इस दौर के हो गए। लेट्स मूव ऑन टू सम अदर पीपल। मिसाल के तौर पे हमारे पास ताहा अब्दुर्रहमान है, अगेन आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट ही इज़ अ फिलोसफर जिन्होंने लॉजिक, लैंग्वेज, एथिक्स इन सब चीज़ों में स्पेशलाइज किया हुआ है। देन अभी रिसेंटली डेथ हुई है शबीर अख्तर साहब की, कैम्ब्रिज ट्रेंड फिलोसफर हैं और वो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं। कई उनकी किताबें हैं, अमेजिंग वर्क उन्होंने प्रोड्यूस किया है in terms of the depth of the knowledge and so forth. You think that no, he just doesn't matter to you? Again, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, but we also have Sayyid Ramadan al-Bouti. That's another Islamic scholar है, Islamic philosopher है, जिन्होंने Islamic jurisprudence में जो ट्रेडिशनलिज्म है, इस्लामिक एथिक्स हैं, अब एथिक्स को तो आप फिलोसफी से नहीं निकाल सकते हैं, इंतहाई प्रोफाउंड काम आपको उनका आपको मिल जाएगा। हाउ अबाउट मेरी बदनसीबी कि मैं ज़िंदगी में बहुत लेट उनके काम से वाकिफ़ हुआ और पूरी तरह भी नहीं हुआ, लेकिन जितना मैं हुआ हूँ, आई एम ब्लोन अवे बाय दैट मैन्स डेप्थ ऑफ नॉलेज, एंड दैट इज सैयद नकीब अल अतस। एवर हर्ड ऑफ हिम? मैंने भी बड़ी देर बाद उनका नाम सुना। डू यू थिंक इस्लामी दुनिया में फिलोसफर नहीं है? आई मीन, फॉर अ पर्सन टू से कि कोई फिलोसफर गुजरा ही नहीं है और आज कोई फिलोसफर है ही नहीं, और वो पूरे एतमाद के साथ अपनी इस जहालत का ऐलान कर रहा है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जो उन्होंने अगली हरकत किया वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। लिस्ट तो मैंने दे दी परवेज साहब, आपने एक का नाम दिया था, मैंने आपको अहद हाजिर और अहद कदीम के आपको मैंने कई फिलोसफर्स के नाम दे दिए हैं। आपकी अगली हरकत की तरफ चलते हैं। नहीं, किसने कहा? और आप जानते हैं कि फाराबी को कितनी गालियां पड़ी अल्लामा इकबाल की तरफ से भी। That is the reason why we don't have philosophers, because anybody who is master in theory which is not in consonant with the general opinion of the Maulanas, they don't survive. जी बिल्कुल बिल्कुल। द पॉइंट इज दैट फिलोसफी रिक्वायर्स यू टू हैव एन ओपन माइंड, और अल्लामा इकबाल ने कहा कि दिमाग के दरीचे अगर खोले जाएं तो उसके अंदर कुफर घुसेगा। उनका एक शेर है, आज़ादी अफकार है इब्लीस की ईजाद, उसका एक मिसरा है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस मामले में। इब्न सीना को भी बहुत लताड़ा उन्होंने कि ये यूनान की पैरवी करते हैं। इब्न रुश्द के नाम से आज 90% उलेमा या 99% उलेमा घबराते हैं, धुतकारते हैं। या श्योर, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने फरमाया कि जो उलमा है वो करते हैं, लेकिन बात हम फिलोसफर्स की कर रहे हैं। अगर कोई आलिम दीन है वो किसी एक तारीखी फिगर से डिसएग्री करता है तो इसका मतलब है कि वो फिलोसफर नहीं था। और आपको पता है उलमा क्यों करते हैं डिसएग्री? इस वजह से नहीं कि उनको फलसफे से प्रॉब्लम था, इसलिए कि इब्न रुश्द की कुछ आयतें ऐसी थी कि वो कुरान की कुछ आयत को डिनाई कर देते थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने रुजू किया नहीं किया, मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि बहरहाल मेरे पास अगर एविडेंस नहीं है तो मैं उस चीज़ में तकफीर बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन जो अल्लाह ताला ने अजाब भेजे भाई आप उस चीज़ को माने ना माने वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बहसीत मुसलमान तो आपके ईमान का हिस्सा है। तो अगर लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ये चीज़ आपने ठीक नहीं की है तो नहीं की है, बात खत्म होगी। बाकी फाराबी का मैंने आगे जिक्र किया है। परवेज़ हुद बॉय साहब की एक आदत है कि वो एक जनरल चीज़ के ऊपर एक छोटी सी चीज़ अप्लाई करके फिर उसे जनरलाइज कर देते हैं। इस्लामी दुनिया में कोई फिलोसफर नहीं गुजरा इसलिए कि फराबी, सीना, इनके बारे में जो है इकबाल के ख्यालात अच्छे नहीं थे। हालांकि इकबाल का और ये जो उन्होंने कहा कि सोच खुलती है वो पता नहीं क्या होता है इब्लीस के का, वो बात कर रहे हैं लिबरल आइडियोलॉजी की। ये साहब कह रहे हैं कि शायद उसका ताल्लुक अक़लियत से है। अगर आपको ये बुनियादी बातें भी नहीं पता, वो जो लिबरल आइडियोलॉजीज़ हैं वो उसको कह रहे हैं कि ये इब्लीस के काम है कि ना आपके ऊपर कोई एक डिवाइन गाइडेंस रहे। अब आप इब्लीस को माने ना माने, खुदा को माने ना माने, लेकिन ये एक जो
جو ابلیس کی طرف سے جو کوششیں ہیں، یہ آپ مذہب کو یہ سمجھ تو سکتے ہیں کہ مذہب کا یہ مقدمہ ہے کہ وہ انسان کا دشمن ہے. اس بیس پہ آپ نے کہہ دیا کہ اقبال فلاسفی کو ہی غلط کہہ رہے ہیں. پھر مجھے بتائیے کہ اگر کسی آدمی سے اختلاف کرنے سے اس کی جو کریڈینشلز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہوں، تو پھر کیا کریں ہم اس وقت جب ڈاکٹر ڈینس نوبل جو کہ ایتھیسٹ بھی ہیں اور ڈارونسٹ بھی ہیں، لیکن وہ نیو ڈارونسٹ نہیں ہے جو آپ لوگ ہیں عام طور پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نیو ڈارونسٹ نے مجھ پہ گرم تیل ڈالنے کی کوشش کی ہے. ناٹ پریکٹیکلی، میٹافوریکلی بات کریں کہ میری زندگی عذاب بنا دی ان لوگوں نے. کیوں بھائی؟ اور دا فیکٹ کہ آپ لوگوں نے ایسا کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سائنٹسٹ نہیں ہیں اب. روپرٹ شیلڈریک، ان کو تو آپ لوگ کہتے ہی ہیریٹک ہیں، ایوولوشنری بایولوجسٹ ہے وہ، اور ہی ڈزنٹ بلیو ان مٹیریلزم. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، مٹیریلزم جو ہے اس سائنس کو اس پہ بیس نہیں کیا جا سکتا. مٹیریلزم کی اپنی ایک گنجائش ہے، اپنی ایک جگہ ہے، لیکن وہ کل سائنس نہیں ہے. اس بیس پہ آپ لوگ کیا ٹیڈ ٹاک پہ ان کی تقریر بین کرائی. اس کا اردو ترجمہ سیکھو بھائی کیسر احمد راجہ پہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، نیچے اس کے کیپشنز لکھی ہوئی ہیں اس کے سب ٹائٹلز کے ساتھ. آپ لوگوں نے اس آدمی کی زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے. میں نے اسپیسیفکلی روپرٹ شیلڈریک سے پوڈ کاسٹ میں نے پوچھا کہ ان لوگوں کا جو ٹریڈ مارک رویہ ہوتا ہے ایروگنس کی بیس پہ ڈارونسٹ کا، کیا وہی آپ کو ملا؟ سر یہ ٹریڈ مارک والا ملا مجھے. تو اب کیا کہیں، وہ سائنٹسٹ نہیں ہے؟ اور آپ کو کس کا حوالہ چاہیے؟ بہت اچھے سائنٹسٹ، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ ان کی ڈسکوری وغیرہ والوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. 160 ریسرچ پیپر غالباً لکھے انہوں نے. ان کا بالکل نام میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے، ابھی آ جائے گا. ان کے ویکیپیڈیا پیج اڑا دیا گیا جب وہ آپ کے کنٹمپری جو نیو ڈارونزم وغیرہ ہے، جب وہ اس سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لکس ٹو کمپلیکس، یہ ایکسیڈنٹل سارا نہیں لگ رہا. ان کے پروجیکٹس ان سے واپس لے لیے گئے. گنٹر بیکلی، سوری نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا تھا. کیا کہیں، وہ سائنٹسٹ نہیں ہیں بھائی. جب آپ ایک اسٹیبلش پیراڈائم سے جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے خلاف ہوں، تو اس پیراڈائم کے لوگ آپ کے بارے میں ایک منفی رائے رکھتے ہیں. ابن رشد کے بارے میں پہلی بات تو آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ڈیٹا مان بھی یہ لیا جائے کہ 99%، تو اس کی وجہ ان کے جو قرآن کے بارے میں نظریات تھے وہ تھے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ لوگ یہی حرکتیں کریں تو آپ لوگ سائنسدان اچھے لوگ، اور علماء اگر کہیں کہ وہ آدمی قرآن کو نہیں مانتا تو ہم اس کی تکفیر کریں گے، تو علماء غلط. خیر، یہ وہ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے لانا ضروری تھی. یہ اس لیے، اور میں اینڈ میں ایک بات کہوں کہ یہ صاحب میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. مجھے کبھی بھی یہ نہ پتا چلتا کہ یہ کتنے بلو ایوریج اور ایوریج سائنسدان کے بارڈر لائن کے اوپر ہیں اگر یہ اس طرح سے کھل کے وہ باتیں نہ کرتے جن کی وجہ سے پھر میرے جیسوں کو مجبور ہونا پڑے کہ ذرا ان کی کریڈینشلز چیک کریں. میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا. وہ جو مرضی کہتے رہیں وہ کہتے. میرا ایک ہی ویو ہے کہ بھائی میں لائن کراس کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن لائن کراس کرنے بھی نہیں دیتا. آپ اپنی فزکس پڑھائیں، اپنی بایولوجی پڑھائیں، اپنا ڈارونزم پڑھائیں، جو مرضی پڑھائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. But the moment you open your mouth and you say کہ اسلام کا یہ جو اکنامک سسٹم ہے یہ ایک فراڈ ہے، یعنی کہ یہ دعویٰ فراڈ ہے، no, I can't let that go. I simply cannot. Because the life I led، میں 9/11 کے کچھ عرصے کے بعد گیا تھا یو کے میں. ایک طرح سے دوزخ کا سا وہ وقت تھا ایک نوجوان آدمی کے لیے یو کے میں جانا. میں نے بڑا بھگتا ہے، میں نے بڑا سہا ہے وہاں پہ، بڑی مشکل. ایوری تھنگ دیٹ آئی بلیوڈ آئی واز میڈ ٹو چیلنج دیٹ. پورا میڈیا آپ کے خلاف، پورا کلچر آپ کے خلاف، ہر روز آپ ایک سسپیکٹ کی طرح گھر سے نکلتے ہیں. سالوں یہ زندگی گزاری ہے. And I learned to defend the honor of my religion. کوئی ریف اٹھ کے پاکستان سے اٹھ کے شروع کر دے وہ تمہارا ریلیجن ایسا ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا وید، and I'm going to challenge you on that. I'm going to challenge you on that. ریلیجن کی بات تو ایک طرف ہے نا، I'm going to challenge you on your ground. Scientism, materialism. اب میں دفاعی نہیں رہ سکتا. None of us should. گالی نہیں دوں گا، وائلنس نہیں ہوگا، بدتمیزی نہیں ہوگی، ذاتیات نہیں ہوگی. But do trust me, I'm gonna chase each and every one of you. اگر آپ لوگوں نے یہ لائنز کراس کرنا نہ چھوڑی تو اپنے حلقے کے اندر رہ کے آپ ڈارونزم پڑھائیں، آپ مٹیریلزم پڑھائیں، آپ جو ایبسرڈٹی پڑھانا چاہتے ہیں آپ پڑھائیں، لائن کے اس طرف.
not on our side. You do that, the next thing you will see me crossing my line coming over to yours. اور پھر اس طرح کی جو آپ لوگوں نے بونگیاں ماری ہوئی ہیں وہ ایک ایک کر کے میں دنیا کے سامنے لاتا رہوں گا to let people know کہ یہ لوگ سوائے انٹلیکچوئل فراڈ کی اور کچھ بھی نہیں ہے. nothing more than that. لنک اب میں پبلش کرنے لگا ہوں. بہت سے لوگ آئیں گے, بات کریں گے, لیکن جو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے اندر جو ایک ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے ان لوگوں کے حوالے سے ویل ڈاکومنٹڈ ہے, لیکن اس کے باوجود گالی دینا, بدتمیزی کرنا, نیم کالنگ, یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. اس سے اجتناب کیجیے گا. مجھ سے آپ کو ایشو ہے, آپ ضرور مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلط کیا.